اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی حمایت کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، اور جو نور ان پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے اس میں ایمان کے کچھ تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی حمایت اور نصرت کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ جو لوگ قرآن کی پیروی اور اتباع کریں گے وہی کامیابی پائیں گے۔ آج ہم دنیا میں کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کو چھوڑ دیے۔ غالباً علامہ اقبال نے یا کسی نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہوئے خار تاریک خنا ہو کر، یا ہم ہوئے خار تاریک خنا ہو کر۔ یعنی صحابہ کرام ان کے بعد کے زمانے کے لوگ عزت والے بن گئے تھے اور حکومت اور شان شوکت والے بن گئے تھے، اس لیے کہ حامل قرآن ہو گئے تھے وہ لوگ، اور ہم اس قرآن کو رکھتے ہوئے تاریک قرآن ہو گئے، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات دونوں چیزیں وابستہ ہیں قرآن کے ساتھ۔ اس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے، سمجھا جائے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کیا جائے، پھر اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور آخر میں یہ کہ اس کو زندگی میں قائم کیا جائے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے قرآن پر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی۔ آج اگر ہم کامیاب نہیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ تقاضے جو قرآن سے متعلق ہیں پورے نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا۔ آج 9ویں پارے کا ترجمہ ہے، کل ایک آدھا رکوع کا ترجمہ سنا دیا گیا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر بستیوں کے لوگوں نے تو کھلا جھٹلایا، لہذا ہم نے انہیں اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ اس میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کی آمد سے پہلے یا ان کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ بستیوں میں کچھ مصائب اور مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، طوفان، زلزلہ، بھوک مری، اس طرح کی، کائے کے لیے لوگ دل نرم ہو جائیں اور اس وقت پیغمبر کی دعوت سنیں تو اس کی طرف پلٹیں، رجوع کریں، قبول کریں۔ لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اس طرح نصیحت حاصل کرتے، کیا کہنے لگے؟ ارے اچھے برے دن تو ہمارے باپ دادا پہ بھی آئے صاحب، اچھے برے دن آنا کوئی حکیم قادر مطلق ہستی کا کام نہیں ہے، یہ تو یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے، اچھے برے دن آتے جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اچانک پکڑ لیا ان کو، پھر ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور اللہ کی پکڑ کے بعد وہ اور برائیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ اب ہمارے زمانے کی بستی والوں سے خطاب ہے، اللہ کی پکڑ پہلے کی قوموں پہ آتی تھی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ پہلے کی قوموں کا دشمن تھا، ان کو پکڑتا تھا، اور اب تم اس کے چہیتے ہو اور اللہ تم کو نہیں پکڑے گا۔ کیا اب اللہ کا ہاتھ تم پر نہیں آ سکتا رات میں یا دن میں؟ لہذا اللہ سے بے خوف نہیں ہونا۔ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں وہ ڈوبنے والے لوگ ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد اس کے وارث ہوئے ہیں، اس امر واقعی نے کوئی سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے قصوروں پر پکڑ سکتے ہیں، مگر سبق آموز حقائق سے یہ تغافل برت رہے ہیں
اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اسے پھر دوبارہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا، اس لیے وہ کچھ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، مشہور ہے بات قرآن میں۔ مگر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر کب لگاتا؟ پیدائشی طور پر دلوں پہ مہر نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ، ورنہ اللہ پہ الزام آتا یا اللہ بعض کے دلوں کو کھول دیے حق سننے کے لیے، بعض کے دلوں کو مہر لگا دیے، آپ جس کو چاہے ہدایت دیے، جس کو چاہے گمراہ کرے، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کھلے دل و دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ سب آنے کے باوجود جب وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے، سمجھانے کے باوجود مان کے نہیں دیتے، ایک مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ پہلے پیدائشی طور پر نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پیغمبروں کے بارے میں فرمایا گیا ہم نے قوم کے لوگوں کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی لیڈروں کے پاس آتے پیغمبر، آتے تو سارے انسانوں کے پاس، لیکن قوم کے سرداروں کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے سردار ایمان قبول کر لیے تو پورا ملک مسلمان بن جاتا۔ اس لیے پیغمبر پہلے ان پہ کام کرتے تاکہ وہ درست ہو گئے تو پوری قوم درست ہو جاتی، اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی کام کرتے۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی حق بات کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل یعنی کھلی ہوئی نشانی لے کر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کی، رسول بننے کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، معجزہ لایا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، ڈنڈا، ہاتھ میں لکڑی جو رہتی تھی بکریوں کو پتے جھڑانے کی، ٹیکا لگانے کی لکڑی پھینکی، یکایک ایک جیتا جاگتا اژدھا بن گیا۔ پھر موسیٰ نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا چاند کے جیسا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں کہا یہ شخص یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے، تمہاری حکومت سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں روک لیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے اور ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئیں پکڑ کے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم اس مقابلے میں غالب آ گئے، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں، تو ہمیں اس کا صلہ انعام تو ملے گا نا؟ تو فرعون نے کہا، جواب میں کہا کہ ہاں تم کو انعام ملے گا، بلکہ تم مقرب بارگاہ یعنی تم میرے منسٹرز بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، جادوگروں نے، تم پہلے پھینکتے ہو کہ ہم پھینکنا؟ میدان میں جادوگر کچھ پھینکتے تھے یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنا تھا؟ کیا تم پہلے پھینکتے یا ہم پھینکنا؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے یعنی جادو سے بنائی ہوئی چیزیں، رسیاں، لاٹھیاں پھینکے تو نگاہوں کو مسحور کر دیا، دلوں کو خوفزدہ کر دیا، بڑا ہی زبردست جادو وہ بنا کے لے کے آئے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا، پھینک دو اپنا عصا اے موسیٰ۔ بس موسیٰ کا عصا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں ان کے جھوٹے طلسم کو نگل گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے طور پر وہ کچھ چیزیں بنا کے لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت غیر معمولی بنا کے لائے تھے، رسیاں، لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑتی محسوس ہوئی۔ اور آگے ایک صورت آ رہی ہے، اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے وہ دیکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، موسیٰ ڈرو مت، اپنے ہاتھ کا ڈنڈا پھینکو، سب کو نکل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ بڑا اژدھا بن گیا، سب کو نکل گیا۔ لاٹھی کی لاٹھی رہ گئی، رسی کی رسی رہ گئی، سانپ وانپ سب برخاست ہو گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کیا ہوا، اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں ہار گئے، فتح پانے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔
اور جادوگروں کا حال تو یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے ان کو سجدے میں گرا دیا. بس انہوں نے پکار کے کہا سجدے میں گر کے ہم نے مان لیا, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں, ایمان لا لیے. کون جادوگر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے انعام کے لالچ سے فرعون کے پاس جھک جا رہے تھے, مالک ہم کو دیں گے نہیں دیں گے کچھ, ارے تم کو منسٹر بناتا ہوں. ایسے لالچ سے مقابلہ کرنے آنے والے جب حق ان کے سامنے کھل گیا, انہوں جان لیے کہ یہ جو موسیٰ پیش کیے وہ جادو نہیں ہیں, ہم جو پیش کریں وہ تو فن ہے, مگر یہ فن نہیں ہے, یہ تو معجزہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ دیکھتے سر جھکا کے ایمان لا لیے. فرعون نے یہ سن کے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ گویا اس زمانے میں بادشاہ لوگوں سے پوچھے بغیر کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا تھا, مذہب پر پابندی تھی, جو بادشاہ کا مذہب اس پہ چلنا. اب یہ زمانہ جمہوریت کا ہے, ایسا کوئی پابندی نہیں رہتی کہ جو حکومت کا گورنمنٹ کا مذہب ہے اسی پہ چلنا, جو مذہب گورنمنٹ کا نہیں ہے تو نہیں چلنا, ایسا نہیں ہے. مگر اکثر ایسا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دوسرے مذہب والوں کو ستاتے ہیں, جیسا گجرات میں مسلمانوں کو گورنمنٹ ستائی. اب برما کے اندر وہاں کی گورنمنٹ بدھسٹوں کی ہے, وہ بدھسٹاں مسلمانوں کو گلے کاٹ رہے ہیں. پہلے تو ان کے اوپر ایسا ظلم ہوا کہ وہاں شادی کرنا ہے تو پرمیشن لے کے شادی کرنا, بچے پیدا کرنا ہے تو پرمیشن لینا, 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونا, گورنمنٹ میں نوکری نہیں, اسکول میں تعلیم نہیں, غریب کما کر کے زندگی گزار رہے, تب بھی ان کو زبردستی بدھسٹ بنانے کے لیے ایسی پابندیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس میں بھی وہ اپنے دین پہ جمے رہے تو ان کو اب قتل عام کر رہے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو بادشاہ کرتا تھا اب وہ جمہوری حکومتیں کر رہی ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کے اندر اسکارف پہننے پہ پابندی ہے, یعنی سر چھپانے پہ پابندی ہے, حجاب برقع پہننے پہ پابندی ہے, ننگا رہے تو کوئی پابندی نہیں. کیوں؟ ننگا رہنا ان کا مذہب ہے, وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے, آزادی مساوات, جانوروں کی طرح سے روڈ کے اوپر بھی مل نہیں سکتے, بدکاری کر سکتے, مگر شرم حیا کو چھپانے کے لیے برقع نہیں پہن سکتے اور اسکارف نہیں اوڑھ سکتے. کیا معلوم ہوا؟ جو اس زمانے میں بادشاہ بولتے تھے ہم سے پوچھے بغیر ایمان نہیں لانا, کیسا لائے تم ایمان, آج یہی بول رہے ہماری مرضی کے مطابق دوسرے مذہب پہ نہیں چلنا, کیسا چل رہے تم لوگ. چنانچہ برقع پہننے پہ جرمانہ لگ رہا ہے. پرانے زمانے کی جتنی برائیاں تھیں پوری برائیاں آج بادشاہوں کی برائیاں, ڈکٹیٹروں کی برائیاں حکومتیں کر رہی ہیں. تو فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں چلی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. صاحب کچھ جادوگر چمتکار دکھائے, اس کے مقابلے میں پیغمبر نے معجزہ دکھایا, حکومت کو کیوں خطرہ ہوا, اس کی کیوں ڈر رہا ہے میری حکومت چھیننا چاہ رہے, حکومت چھیننا, سردارہ بھی یہ بول رہے, بادشاہ بھی یہ بول رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کبھی بھی کسی بادشاہ کسی حکومت کے ماتحت رہنے نہیں آتے. آنے کے بعد جب ان کے لوگ مانتے ہیں, ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, تو پیغمبر شریعت نافذ کرنے آتے ہیں. اس لیے اس کی اپنی مرضی کی حکومت ختم ہو جائیں گے, ڈر ہو رہا تھا. اچھا تو اب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا, ادھر کا ہاتھ ادھر کا پیر کاٹوں گا, اور اس کے بعد تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا. یہ جادوگر جو ایمان لائے تھے, تھوڑی دیر کا ایمان تھا, کیا تربیت ہوئی تھی ان کی, کون سی عبادتیں کرے ہوں گے, کتنے سجدے کرے ہوں گے, کتنی دعائیں مانگے ہوں گے. تھوڑے سے سمجھ بوجھ کے ایمان لانے سے جو استقامت ان کے اندر آئی وہ یہ تھی کہ جادوگروں نے جواب دیا ہم کو پلٹنا بہرحال اللہ کی طرف ہے, تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے فرعون وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے ان کو مان لیا, ہم ایمان لا لیے. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار مسلمان ہوں, ہم تیری موت کے دھکے سے نہیں ڈرتے ہیں. دوسری جگہ آ رہا ہے, اور کیا کہا انہوں نے, یہ فرعون نے بولا میں تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا, ادھر کا ہاتھ ادھر کا پاؤں کاٹوں گا, تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب سخت ہے کیا موسیٰ کے خدا کا. تو انہوں نے سنتے ہی کیا کہا, لا زیر, کوئی پرواہ نہیں تو کیا کرتا, یہ جملہ بولے, کچھ پرواہ کی بات نہیں, تو جو بھی کرتا ہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے مگر ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے مان لائے. یہ استقامت کون دکھائے, عمر بھر کے جادوگر جو ایمان لاتے دکھائے. آج پیدائشی مسلمان ہم لوگ, باوا دادا پردادا سجادے نشینہ کیا کیا مرشدہ تھے ہمارے خاندانوں میں, مگر آج ہمارے اندر اتنی بزدلی ہے, ایمان اسلام کی وجہ سے ذرا کوئی خطرہ آیا تو نہیں انا, ایسی بات نہیں انا, ہم تو میل ملاپ کے لوگ ہیں,
ہاتھاں پاؤں جوڑنا شروع کر دیتے ہم لوگ، افسوس ہمارے ہاتھ پر۔ فرعون سے اس کی قوم نے کہا، اے فرعون، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑوں گا۔ ہر ظالم حکومت جو مذہب کی بنیاد پر تعصب کرتی ہے مسلمانوں کی نسل کشی کرتی ہے تاکہ تعداد نہ بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے جادوگراں بولے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، تو اس وقت بھی ان کی نسل کو ختم کرا تھا، ہر مرد بچے کو مار رہا تھا فرعون۔ اب موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے اور پیغمبر بن کر آ گئے تو پھر دوبارہ قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد کو گھٹائے۔ دنیا میں کبھی بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی نسل کشی کرنے کی سازشیں ہوئی ہیں۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کے پلان بن رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جنگ مسلط کر دی جا رہی ہے، ملکوں پر بمباری کی جا رہی ہے جس میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، گلے کاٹنے کی نوبت نہیں آ رہی، لاکھوں لوگ۔ عراق میں کتنے لوگ مرے؟ پہلے تو عراق میں پابندی لگا امریکہ کہ اس کا پیٹرول کوئی خریدنا نہیں، بیچارہ پیٹرول دولت رکھ کے بھی کچھ نہیں خریدا، دوا نہیں، بچوں کا دودھ کا پاؤڈر نہیں، اناج نہیں، مختلف چیزوں کی پریشانی میں 12 سال میں 12 لاکھ بچے مر گئے پیدا ہو گئے۔ 12 سال میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں 12 سال تک۔ اس کے بعد جب جنگ مسلط ہوئی تو عراق میں 8 لاکھ مسلمان مارے گئے امریکہ کی بمباری سے، مگر انہیں کیا بولتا؟ 8000 مسلمان مرے بولتا۔ اتنا جھوٹا دغا باز ہے امریکہ۔ 8 لاکھ مسلمان مارے گئے اور افغانستان میں 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے۔ ہماری نسل کو کم کرنے کی کوشش ہر جگہ ہو رہی ہے۔ گجرات میں 10,000 مسلمان مارے گئے اور اب برما کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں جان بچا کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بیچارے۔ اس طرح سے مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے بادشاہوں حکومتوں کی طرف سے جب ان کی مرضی پہ نہیں چلتے۔ تو اس نے کہا میں ان کی بچوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ ابھی جب قتل عام شروع ہو گیا تو قوم کے لوگ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے بولے، موسیٰ کیا ہے یہ؟ کیا ہے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس پر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے، کبھی کافروں کو بھی حکومت دیتا تھا، کبھی مسلمانوں کو بھی دیتا تھا، اس کا وارث بنا دیتا ہے، مگر آخرت کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، جب برا زمانہ آتا تو کہتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے۔ یہ لوگ مانوساں آ گئے ہمارے پاس، ان کی وجہ سے ہماری یہ پیداوار ختم ہو گئی حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے چاہے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، میںڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے۔ وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کے پاس سے جو منزلت حاصل ہے، منصب حاصل ہے، اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب تو ہم پر سے یہ بلا ٹلا دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے، ایمان لا لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو کہ بہرحال وہ پہنچنے والے تھے، تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ دشمن کو ہلاک کیا، ان کو اقتدار دیا۔
اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کے قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تو میرے قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبے زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں پہ لکھ کے احکام دیے تھے، اس کا نام تھا توریت۔ اسے دینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا تھا، وہ غور کی قابل بات ہے۔ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ بہتر مفہوم کی ان احکام کی پیروی کریں۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، الذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لیتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ قرآن میں امت محمد کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں امت موسیٰ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں اور مضبوطی سے تھامیں۔ قرآن کبھی بھی اس لیے نہیں آیا کہ بغیر سمجھے اس کو رکھے۔ بہتر مفہوم کی پیروی کب ہوں گی؟ سمجھیں گے تو ہوگی، بلا سمجھے کیسے اس کی پیروی کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کو پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنے قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈال دے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ ڈھنڈنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا ہے بات صاحب، خطرناک قسم کی دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
بچھڑے کو معبود بنایا، واپس آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے پوچھا تم نے اس کو کیوں دیکھ کے گوارا کیا، اور مختلف قسم کی ڈانٹ ٹپٹ کا کام کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے، ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ آپ مجھے ڈرائیے مت، میرے بال پکڑ کے مت کھینچیے، ان لوگوں نے مجھے ایسا دبا لیا تھا کہ میری کوئی باتیں نہیں چلنے دے رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیے، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اس کے بعد جو غلطی ہو گئی قوم اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے، جو شرک کرے وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے، اور کیا ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ شرک کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے۔ اصل بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، آج مسلمانوں میں شرک گھس کے آ گیا ہے، کہیں گراخ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں گھوڑے کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں گھوڑے کے نال سانپ کی عبادت ہو رہی ہے، اور اس طرح سے کہیں سنار بنائے سو پنجوں کی علموں کی عبادت ہو رہی ہے، کئی بزرگوں کی قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں صرف جھنڈا ہے جس پہ المدد یا غوث لکھا تو اس کا سایہ بھی نہیں کھنڈلنا بلکہ آگے عجیب چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو قوم شرک کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے دنیا میں ذلیل کروں گا ان کو۔ اب ہم اگر دنیا میں عزت والے نہیں بن رہے ہیں تو کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر شرک تو نہیں آ گیا؟ شرک کرنے والوں کو عزت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کا اعلان ہے اس میں، شرک کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل کریں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ جھوٹ گھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے مقابلے میں شرک کرنا، جھوٹ گھڑنا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریریں ہدایت اور رحمت تھیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمی کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہی نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ ان بندشوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جھگڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ہم پر رحمت کیجئے، ہم پر عنایت کیجئے، ہم آپ کی طرف پلٹ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، ہم میں سے چند نادانوں نے گناہ کیا تھا ان کو سزا دے رہے ہیں، آپ ہمارے حق میں رحمت کے فیصلے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب میں فرمایا، غضب پر رحمت میری غالب ہے، اس لیے میں رحمت کے فیصلے تو کروں گا، لیکن میرے رحمت کے فیصلے کے حقدار کون ہوں گے؟ ان لوگوں کو میری رحمت ملے گی جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ 3 کنڈیشن اس وقت بتائے تھے۔ اب آج کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آج کے دور میں یعنی نبوت محمدی کے دور میں میری رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے، کون؟ اب آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ، جو اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اب نبی پر ایمان لائے بغیر رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، کن کو؟ یہودیوں کو۔ اور وہ نبی کون ہیں؟ جن کا ذکر اپنے توریت انجیل میں ان کو لکھا ہوا ملتا ہے۔ آج کئی کتابیں ہیں جس کے اندر توریت میں سے، انجیل میں سے اور یہاں کے ہندو مذہب کے پرانوں میں سے، وید کے اشلوکوں میں سے نکال کے وہ آیتیں، وہ ان کے مختلف منتر لکھ دیے لوگوں نے کتابوں میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، والدہ کا نام ہے، پیدائش کے مقام ریگستان کا ذکر ہے، ختنہ کرنے کا ذکر ہے، اور نام کے ترجمے کا ذکر ہے، اونٹ پہ بیٹھنے کا ذکر ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کا ذکر ہے۔ نبی کی پوری نشانیاں پہلے کی تمام کتابوں میں ہیں، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تو فرمایا کہ جن کا ذکر توریت انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ اب نبی کے منصب کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے، بدی سے منع کرتے۔ پہلا کام برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے، سب سے بڑی بھلائی توحید ہے۔
پھر یہ پاک چیزیں حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے شریعت دیتے ہیں، حلال حرام بتاتے ہیں، پھر ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ بوجھ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے زندگی بوجھل ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے قوانین وہ تمام پنڈتوں، پروہتوں اور ان کے مختلف قسم کے مذہبی ذمہ داروں کے جو لگائے ہوئے ذمہ داریاں رہتی ہیں، وہ سب بوجھ ان پر سے اتارتے ہیں۔ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے بندشوں میں، اس کو کھولتے ہیں رسم و رواج کی۔ جیسے آج دیکھیے ہندو مذہب کے اندر اتنے رسم و رواج ہیں، پیدا ہوئے تو موت ہو گئی تو شادی ہو گئی تو کوئی اچھا کام کرے تو گھر بنائے تو گھر بھرے تو گھر خالی کرے تو ہر کام میں، کھیت میں پیرے تو کھیت میں کاٹے تو ہر موقع پر کچھ کام کرنا پڑتا، ہر موقع کے تمام کام پنڈت آ کے کرنا پڑتا۔ اس طرح سے رسم و رواج کے اندر زندگی جکڑ کے ان کی بہت پریشان کن زندگی ہو گئی ہے۔ بغیر پنڈت کو، برہمن کو خوش کیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہی حال دوسرے مذاہب کا ہے جو توہم پرستی کا شکار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زندگی کو آسان بنا دیا، بندے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیا۔ وہ بوجھ اور بندھن جس میں جکڑی گئی تھی انسانی، سب کھول کے توڑ کے پھینک دیا۔ مگر افسوس ہے آج پھر ہمارے پاس بوجھ بندھن خود ساختہ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس شادی ہونا تو کتنی دعوتیں ہیں، بچہ ہوا تو کتنے دن تک چلا چھٹی کیا کیا چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس طرح سے کوئی موت ہو گئی تو کیا حال ہوتا ہمارے پاس، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن، ہر سال دعوتوں پہ دعوت۔ ہر چیز ہمارے پاس رسم و رواج میں جکڑ گئی ہے، جبکہ شریعت بالکل سادی ہلکی پھلکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی حمایت کریں، ان کی نصرت کریں، اس روشنی یعنی نور کی پیروی کریں جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے، تو بس وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے دنیا بھر کے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، ایک قوم کے لیے آئے، ایک قبیلے کے لیے آئے، ایک دور کے لیے آئے، اس کے بعد دوسرا پیغمبر آیا۔ بعض اوقات انہیں کی زندگی میں دوسرا پیغمبر آ گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور کے لیے، قبیلے کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آئے ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے انسانوں، میں تم تمام انسانوں کی طرف اس خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو خود بھی اللہ کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ خود ایک شریعت لائے ہیں، احکام لائے ہیں، ان کی بات مانو، اطاعت کرو، نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے خود نبی بھی ان احکامات کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جو کام کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، اس کام کو امت سے بڑھ کر اچھے طریقے پر خود ادا کیا ہے۔ لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ 6 وقت کی نماز پڑھتے تھے، تہجد آپ نے لازم کر لی تھی اپنے اوپر۔ لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کی طرف سے سنایا، تو آپ اتنی صدقات کرتے تھے کہ زکوٰۃ جمع کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، جو آتا خیرات کر دیتے۔ امت کو سال میں 1 مرتبہ 2.5% دینے کا حکم دیا، جب آتا تھا جب خیرات کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ لوگوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا، خود جہاد میں آگے آگے رہتے تھے۔ لوگوں کے گھر بار بال بچے خطرے میں پڑ گئے، خود آپ کے بال بچے دوسروں سے زیادہ خطرے میں پڑ گئے۔ ہر چیز جو حکم دیا شریعت کا، خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن آج ہمارے واعظ نصیحت کرنے والوں کا حال یہ ہے، اچھے اچھے احکام لوگوں کو سناتے ہیں، بھائیو یہ کیجئے، بھائیو ایسا کیجئے، مگر خود عمل نہیں کرتے، اس لیے اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ عمل کرتے تھے۔ بات موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل میں دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے ایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حد میں منشا روزی حاصل کرو، اور حدتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویے رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جب لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ صرف الفاظ بدلے وہ لوگ، بستی میں داخل ہوتے وقت کیا بولنا، الفاظ بدل دیے،
اللہ نے عذاب نازل کیا. کیوں؟ وہ الفاظ کے اندر وہ پورا مفہوم جو تھا اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے بدل گیا تھا. اس لیے اللہ کی شریعت میں تبدیلی کی کوئی کام نہیں کرنا اللہ کے عذاب کے موجب بن جاتا. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار. ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کی بستی کا. سمندر کے کنارے تھی, ہفتے کا دن عبادت کے لیے تھا, دنیا کے کام کاج کرنا منع تھا, لیکن بستی میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو اس دن تجارت کرنے شکار کرنے کے لیے لگ گیا تھا, کیونکہ ان کا پیشہ ہی شکار تھا مچھلی کا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ اس دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا, اللہ کی عبادت میں لگے رہتا تھا. تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی اس دن شکار بھی نہیں کرتا, دنیا کے کاروبار بھی نہیں کرتا, اللہ کی عبادت بھی کرتا, اور شکار کرنے والوں کو جا کے روکنے ٹوکنے کا کام بھی کرتا تھا کہ برائیوں سے ہاتھ پکڑنا ضروری ہے. اللہ کا جب عذاب آیا اس بستی میں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں پر کو دیکھ کر خاموش بیٹھنے والے بھی عذاب میں پکڑے گئے اور گناہ کے کام کرنے والے بھی پکڑے گئے. صرف وہی لوگ بچے جو گناہوں سے روکتے تھے. آج ہماری بستیوں کا بھی یہی حال ہے. بعض لوگ پکے نمازی ہیں, چاشت اشراق تہجد کی بھی پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا ذکر اذکار میں لگے ہیں, ان کے گھر میں ٹی وی نہیں, عشاء کے بعد جاگتے نہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتے, حلال حرام کی تمیز ہے ان کے پاس, پردہ ہے, حجاب ہے, سب ہے ان کے پاس. مگر انہی کی بستی میں کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں, ان کو روکنے کا کام نہیں کرتے. ایسے میں ہماری بستیوں میں بالکل اسی بستی کا نقشہ فٹ ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ برائی سے روکنے کا کام کریں, ہاتھ پکڑیں, ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہماری نمازیں, ہمارے تہجد ہم کو بچا نہیں سکیں گے. قرآن میں اور پیچھے گزر چکا ہے, آگے آ رہا ہے, واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. بچو اس فتنے سے جس کی شامت محض گناہگاروں تک محدود نہیں رہے گی, نیک لوگ بھی اس شامت میں پکڑے جائیں گے. اس سے معلوم ہوا برائی سے روکنا ضروری ہے, نہیں روکیں گے تو ہمارا انجام بھی ویسے ہوگا جو اس بستی میں ہوا تھا. اور یاد کرو جب سے تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے, یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کیا, قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو تم کو عذاب دیں گے. بولا کیوں؟ برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھی. اور حضور نے ارشاد فرمایا اس امت کے لیے, اللہ کی قسم تم نیکی کا حکم دیتے رہو, برائی سے منع کرتے رہو, مبادہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ ایسے ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کریں گے, تم کو سخت تکلیف میں مبتلا کریں گے. اس وقت تمہارے بڑے بڑے دعا کریں گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اگر یہ عمل چھوڑ دیے تو اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. آج ہم پر برما میں اگر ظالم مسلط ہیں یا کسی اور جگہ ظالم مسلط ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ فریضہ چھوڑ دیے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف, اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو, اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کے قیامگاہ کو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے, یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا عدد ہم ضائع نہیں کریں گے.
انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ صاحب یہ آیات مشتبہ ہے، مشابہ ہے، ہم اس کی صحیح حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تھا تو ان کی پیٹھ پشتوں میں سے ہماری روحوں کو نکالا تھا، اللہ نے ان کی اولاد کی روحوں میں سے ہم کو نکالا تھا، سب کو پوروں کو پیدا کر کے کھڑا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے کہا تھا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، دوسرا کوئی رب نہیں۔ پھر اللہ نے ان کی روحوں کو ان کے پشتوں میں داخل کر دیا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے لے کے رکھی تھی کہ قیامت کے دن دوبارہ کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رب کون ہے، مگر وہ یادداشت میں سے بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ امتحان لینا تھا۔ اگر وہ ہم کو پورا منظر یاد رہتا تو امتحان ہی نہیں رہتا تھا، ہم کو سب معلوم ہے کہاں سے آئے، ہم کیا بول کے آئے ہیں، پھر یہاں غلط کیوں کرتے۔ یہ امتحان کی خاطر اللہ نے ذہن سے وہ محو کر دیا، مگر فطرت کے اندر وہ پکار ابھی محفوظ ہے، کبھی کبھی وہ پلٹ کے ہم کو سنائی دیتی ہے۔ تو یہ مگر حقیقت حال کیا تھی وہ ہم جان نہیں سکتے۔ قرآن پہ مجمل ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے خدا کا اقرار کیا ہے، الست بربکم کا جواب دیا ہے، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ یہ سب میرے کو آپ کو خطرناک، قرآن کی سب سے بڑی خطرناک آیت ہے، توجہ سے سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کو سمجھ لینے کے بعد عمل نہیں کرے تو کیا ہوتا، لکھا ہوا ہے، پھر سے پڑھیے۔ اے نبی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایت، یہ دیکھیے مثال بیان کی گئی ہے، قرآن کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے چاہے تو اسے بلندی دیتے تھے اگر وہ اس کی پابندی کرتا، تو اس کی پابندی نہیں کرا یعنی عمل نہیں کیا تو وہ دنیا کے فائدوں کی طرف جھک کے رہ گیا، اس کی مثال کتے کے جیسی ہوگی۔ انسان تھا مگر اس کی مثال کتے کی جیسی ہو گئی، اور اس کتے کا حال کیا ہے، اس کو پھینکے تو مارے کوئی پتھر سے تو پتھر کو بھی جا کے سنتا، ہڈی تو نہیں ہے بلکہ اتنا لالچی رہتا پتھر، وہ کتا تو کتے کی مثال سی ہو گئی کہ جب اسے مارو تو زبان لٹکائے رہتا ہے، چھوڑ دیا تو بھی زبان لٹکائے رہتا ہے۔ ایسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد، اس کی معلومات ہو جانے کے بعد اگر اس کی پابندی نہیں کرے تو بہت ہی بری مثال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ اس سے بچائے ہم کو۔ تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ یہ آیت اس میں جو ہے بہت سمجھنے میں پیچیدگی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے انسانوں کو ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں، دل ہے مگر غور نہیں کرتے۔ یہ جو ہے جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ جانور کو تو عقل دیا ہی ہے اللہ تعالیٰ، عقل رکھے نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ان کو۔ تو اسی کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں پہلے سے طے کر کے پلاننگ ہے صاحب اللہ کی، خام و خواہ کے چپ ہمارے کو بول رہے تم کو آزادی ہے، یہ ہے چاہے تو ایسا کرو، کچھ بھی نہیں ہے، پیدائش کرے اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے۔ تو حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بات یہی ہوتی
کہ دوزخ کے واسطے ہی پیدا کیا ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان کے لیے نہیں بھیجتے تھے، کتابوں کو نازل نہیں کرتے تھے، پیغمبروں کو نہیں بھیجتے تھے، نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو، بلکہ ایک امت کو نہیں کھڑا کرتے تھے، بلکہ وہیں آسمانوں میں پیدا کرتے تھے ہمارے کو، وہیں انسان بنا دیتے تھے۔ پورے میدان میں کھڑے ہوئے تو تھوڑے لوگ چلو ہٹ جاؤ، ادھر آدھے ہو جاؤ تو الگ، تم آدھے الگ ہو جاؤ، تم آدھے لوگ جنت میں جاؤ، تم آدھے دوزخ میں جاؤ۔ جب ہم پوچھتے ہیں اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں میرے کو معلوم ہے تمہارا بھیجا تو تم سب غلط کام کرنے والے ہیں، ایسا کرے کیا اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کرتے ایسا کہ ہمارے کو بغیر امتحان لیے دوزخ میں ڈالتے تو ہم اعتراض کرنے کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو بولے ہم دوزخ کے لیے پیدا کیے تھے، تو پیدا دوزخ کے لیے کیے کا مطلب تقدیر میں دوزخ لکھے ایسا نہیں ہے۔ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل دماغ آنکھ دیے، سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے کتابیں دی، اور ہاتھ پکڑ کے نصیحت کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ پھر بھی اگر نہیں مانے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ملامت کے انداز میں فرما رہے ہیں کہ تم تو دوزخ کے لیے چھے ہوئے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ تو میری رحمت سب پہ غضب پہ چھائی ہوئی بول رہے ہونا، بلکہ دوزخ کے لیے تھوڑی پیدا کی۔ ہم اپنے بل پر دوزخ کے اپنے برے کاموں کی وجہ سے ذمہ داری سے بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس لیے دوزخ میں جا رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ٹھیک دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قیامت کا دن اچانک آئے گا بلکہ، اور بہت سخت دن ہے۔ تو حدیث میں ہے ایک آدمی اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض بنائے گا، اس میں پانی بھرے گا مگر اونٹ کو پلا نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کپڑا بیچے گا تو بیچ کے بچا ہوا کپڑا لپٹ کے تھان نہیں لپٹ سکے گا پورا، قیامت آ جائے گی۔ اس طرح سے کھانے والا کھانا ملائے گا لیکن والا لیکن نہ چبا نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت اچانک آ جائے گی، اور ایسی آفت ہے وہ کہ وہ دن قرآن میں لکھا ہوا ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کے چہرے بوڑھو، کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، تم اگر انکار کرتے ہو تو اس دن کی آفت سے کیسے بچ جاؤ گے؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایٹم بم سے کیسے اثرات پیدا ہوتے تصویر آتی دیکھیے، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڈھوں کے جیسے جھریاں ہو گئے۔ تو قیامت کا عذاب ایسا سخت ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں جو ہے دودھ پیتے بچے کی سب سے زیادہ حفاظت کرتی، کیوں؟ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کو لاڑ پیار اپنی اولاد سے رہتا، مگر قیامت کی آفت ایسی ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، قیمتی اونٹنیوں سے، گابنی اونٹنیوں سے لوگ غافل ہو جائیں گے۔ عرب کے اندر حاملہ اونٹنی سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی، اس سے لوگ غافل ہو جائیں گے۔ ہر ایک پر ایسی آفت پڑے گی کہ نشے میں ڈولتے ہوئے معلوم ہوں گے، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ یہ سب 17ویں پارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ دہر میں لکھا ہوا ہے یومن عبوسا قمطریرا، سخت آفت کا تکلیف دہ دن ہوگا۔ وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ یا تو 50,000 سال لمبا ہوگا یا 10,000 سال لمبا، دونوں الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ اس دن کی آفت سے بچا دے اور اس دن ہم سے ہلکا پھلکا حساب لے لے اللہ تعالیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ایک بہت بڑی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبروں کو غیب کا پورا علم نہیں رہتا اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں ہے۔ تھوڑی بہت باتیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بتاتے جو عام انسانوں کو نہیں بتاتے۔
اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا فرمایا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ احد کی جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے جو دھوکے سے کھود کے رکھے تھے، اوپر گھاس ڈال کے رکھے تھے۔ کون؟ یہودی لوگ۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو گڑھے میں نہیں گرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے، مار لگا۔ آپ کے جو اوپر سے پیرے سے زنجیروں کی خود تھی اس کے کڑیاں گھس گئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو وہ جگہ جاتے نہیں تھے جہاں پر آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے نقصانات پہنچے کہ آپ ایک جگہ بستی میں فیصلہ کرانے کے لیے گئے، دو آپس میں لڑے ہوئے قبیلوں کا، تو وہاں زہر میں ملا ہوا کھانا کھلانے کے لیے دعوت میں پیش کیا گیا اور تھوڑا اللہ کے رسول نے کھا لیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تو چھوڑ کے نکل کے وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، بتاؤ ان کو بستی کا دروازہ کھولنے دو، ہمارے کو راستہ جو روکے ہیں لوگ مکے والے، ان کو بولو لڑے جنگ لڑنے نہیں آئے۔ وہاں گئے تو حضرت عثمان غنی کو روک لیے، یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ حضور کو یہ خبر پہنچی تو تمام لوگوں کو جھاڑ کے نیچے بٹھایا آپ نے، جھاڑ کے نیچے آپ بیٹھے، بیعت رضوان لی۔ وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے جو بیعت لی کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر تم بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ گویا حضور بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ عثمان کو شہید کر دیا، ورنہ خون کا بدلہ لینے کے بیعت لینے کی سوال ہی نہیں تھی۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو بولتے کہ عثمان زندہ ہے، واپس آنے والے 2 دن کے بعد، بیعت کی کوئی ضرورت نہیں بولتے تھے، مگر آپ بیعت لے لیے، مقابلے کی تیاری کرا دیے اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اس بیعت پر رضامندی کا اظہار کر دیے۔ غیب کا علم ہوتا تو وہ بیعت ہی نہیں ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن میں۔ غرض یہ کہ پیغمبروں کو سارے غیب کے امور نہیں معلوم رہتے، مگر پیغمبر ایسی بہت سی باتیں سناتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں معلوم رہتی۔ حضور نے بہت سی غیب کی خبریں قیامت تک آنے والی پیشن گوئیاں فرمائی، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، لیکن الغیب، پورا غیب صرف اللہ کے سوا کی هو العالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہے۔ میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جو نر ان کی مدد جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ بس دیکھیے یہ پورے پیراگراف میں جو بات ہے، عرب کے مشرکین کا ایک شرک بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے ان کا شرک؟ شادی ہوتی، میاں بیوی ملتے، حمل ٹھہر جاتا، جب ذرا بڑا ہو جاتا حمل نظر آنے لگتا، اس زمانے میں تو لیبارٹری نہیں تھی ٹیسٹ کرنے کی، اس وقت دعا کرتے تھے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کرتے، اے ہمارے رب ہم کو اچھا سا بچہ دیے تو ہم آپ کے شکر گزاری کریں گے۔ گویا اولاد بتوں سے نہیں مانگتے تھے، رب سے مانگتے تھے، مگر اولاد ہونے کے بعد شکریہ کس کا کرتے تھے؟ بتوں کے پاس جا کے نذرانے چڑھاتے تھے، ان کے بال اتارتے تھے، وہاں ذبح کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی کہ کیسی ہستیوں کے پاس جا کے یہ کر رہے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ بتوں کو کوئی پیدا کرتے؟ بتوں کو تو خود انسان بناتے ہیں، کسی کو پیدا کر سکتے کیا؟ یہ ایسے شرک میں مبتلا تھے۔ مگر آج مسلمان کیسے شرک میں ہیں؟ بچہ مانگتے بھی بزرگوں سے اور پیدا ہونے کے بعد شکرانہ پیدا کرتے بزرگوں سے۔ ان سے بڑا شرک کرے مسلمان۔ انہوں تو رب سے مانگتے تھے اولاد، ملنے کے بعد شکریہ ادا کرتے تھے بزرگوں کا، بتوں کا، اور ہمارے پاس یہ کہ مانگ رہے بھی بزرگوں سے، شکریہ بھی ان کا کر رہے ہیں۔ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں یہاں کے بہت سے مشائخین ٹائپ کے لوگ، وہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بے جان لکڑی کے پتھر کے مورتیاں تھے، مگر ہم جہاں جا کے شکرانہ کرتے ہیں یا ہم بولتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں آپ آمین بولو، تو یہ تو گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں، وہ بتوں میں ہمارے بزرگوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں کے شرک وہاں کے شرک کے ساتھ نہیں ملا سکتے آپ۔ اس کا جواب انہی آیتوں میں ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ وہ بت کیا تھے؟ نیک بندے تھے گزرے ہوئے، ان کی قبریں محفوظ نہیں رہتی تھیں، وہاں پر ریت کے طوفان چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں،
اس لیے ان کی شکل کے مورتیاں بنا کے رکھے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں چاہے ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور کعبے کے پاس بھی لا کے رکھے تھے۔ تو جتنے مورتیاں کعبے میں 360 رکھی ہوئی تھیں، جتنے بتوں کی بت پرستی کرتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، گزرے ہوئے نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ آج ہمارے پاس گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مورتیاں تصویریں نہیں ہیں، ان کی خبریں ہیں، ان کے چھلے ہیں۔ کیا ہے صاحب چھلے ہوئے؟ مگر کیا مجال کے کوئی بلدے والے توڑ دے سکے چھلا؟ کیا ہے کیا آخر اس میں صاحب؟ مٹی کا بنا ہوا ہے نا، نشان خالی۔ کیا 40 دن آ کے ٹھہرے تھے پرانے پھر وہاں پہ؟ لیکن ایسی چیزوں کو ہم نے خدائی میں شریک ٹھہرا لیا تو ان سے بڑا خطرناک شرک ہم کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شرک میں ہمارے شرک میں فرق تھا، وہ تو لکڑی پتھر کے بتوں کو پکارتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان کو پکار کے دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ دے جواب اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو لاؤ، بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو خدا ہے، وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم نے جنہیں خدا کو چھوڑ کر بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توڑ کے بتا دیے تھے کہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکے، بلکہ اگر تم انہیں پکارو، سیدھی راستے پر آنے کے لیے بلاؤ، تو تمہاری پکار، تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ تم کو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بت، یہ مورتیاں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ کھولتی اللہ تعالیٰ پورا پروگرام ان کا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے۔ ان کو تم پیدا کرے، بنائے تم، پتھروں میں تراشے، لکڑیوں میں تراشے، تم ان کے خالق ہیں، انہوں تمہارے کہاں مخلوق ہیں وہ لوگ۔ وہ ویسے ہی بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان کو پکارے تو کوئی تمہاری پکار بننے والی نہیں ہے۔ اس لیے شرک میں، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ بتوں کو پکارنا، بزرگوں کو پکارنا، جھنڈوں کو پکارنا، علموں کو پکارنا، تصویروں کو پکارنا، یہ سب اسی جیسا شرک ہے جیسا مشرکین عرب کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچ لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں پھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ یہ اہم آیت ہے، قرآن کی تلاوت کے موقع پر خاموش رہنا، غور سے سننا۔ آج بہت سے سماعت قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، باہر پنگا لگا دیتے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ قرآن سننا ہے توجہ سے۔ اب جو لوگ سنتے نہیں ان کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ سے بیٹھے ہوئے محفل میں وہیں سنا لینا کافی ہے۔ اس طرح سے قرآن پڑھتے وقت باتیں کرنا، قرآن سناتے وقت جو مختلف قسم کے اس میں مصروف رہنا، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ بعض وقت ہم نے آنکھوں سے دیکھا، قرآن کا درس ہوتا رہتا، تفسیر سناتے رہتے لوگ، تو لوگ اپنے حصوں ذکر اذکار میں پڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سب قرآن کی بے حرمتی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تخرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الاعراف ختم ہوئی، سجدے کی آیت تھی، ترجمہ سننے سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرنے، چپ کے اس کو پکارنے، گڑ گڑا کر دعا مانگنے، زبان سے بھی ہلکی آواز سے بھی، سب اس کا حکم دینے کے بعد فرمایا تم غافلوں میں سے نہیں ہو جانا ہے نبی۔ کیا اللہ کے رسول غافل تھے؟ ہمارے لیے سب یہ، ہم غافلوں سے نہیں ہو جانا۔ غافل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ ہم کو دنیا کی تمام تو فکر ہے صاحب، مگر اللہ کی فکر نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی ناراضی سے بچ جائیں۔ اللہ سے غافل ہونے سے منع کیا گیا۔ اب سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال بدر کی جنگ کے بعد نازل ہوئی۔
بدر کی جنگ اسلام اور کفر میں پہلی جنگ ہے، 2 ہجری میں ہوئی ہے اور مکے کے مشرکین سے ہوئی ہے۔ کچھ کفار مشرکین 1000 تھے، مسلمان 313 تھے، اور بدر کا مقام مدینے سے 150 کلومیٹر یا 160 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور جنگ کیوں ہوئی تھی؟ کفار مشرکین مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور ان کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس کو بچا کے لے جانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا، ہر شخص ہتھیار میں ڈوبا ہوا تھا۔ جوش دلانے کے لیے گانے والی لونڈیاں تھیں، شراب کے پیپے تھے، اونٹوں کو ذبح کر کے کھاتے ہوئے آ رہے تھے، ہر بستی میں اپنی ڈینگیں دبا رہے تھے، ہر قبیلہ ان کی مدد کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، مسلمان نہتے تھے، معمولی ہتھیار تھے ان کے پاس ٹوٹے پھوٹے، اور مکے سے مدینے سے بدر تک جانے کے لیے اونٹ نہیں تھے سب کے پاس، صرف 70 اونٹ تھے۔ تو پیدل کچھ لوگ چل رہے تھے، اونٹوں پہ کچھ لوگ تھے، پھر باری باری سوار ہو رہے تھے، پھر اتر رہے تھے۔ اس طرح سے بھوکے پیاسے چلتے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، 70 کفار مارے گئے، بڑے بڑے لیڈر، اور 70 گرفتار ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اس کے بعد وہاں سے مشرکوں کی لاشوں کو بھی دفن کر کے، مسلمانوں کو تو پہلے دفن کر دیے تھے، واپس آئے، بہت سا مال غنیمت ملا۔ 70 گرفتار شدہ لوگوں کو لاتے لاتے راستے میں چند لوگوں کو مارنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ لوگ دین اسلام کے خلاف بہت سی ایسی باتیں کہتے تھے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد ان کو مسجد نبوی میں گرفتار کر کے باندھ کے رسیوں سے صحن میں ڈال دیا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول کو نیند نہیں آئی، اور لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ بے چین ہیں؟ تو فرمایا تم لوگوں نے جو رسیوں سے کس کے ان کو باندھا ہے قیدیوں کو، اس کی وجہ سے ان کے منہ سے کراہیں نکل رہی ہیں، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، ان کے بندھن ڈھیلے کرو، ان کے بندھن ڈھیلے کرو۔ مطلب لڑائی کے خود لڑائی ہے، پھر رحم کرنے کو رحم کرنا ہے، انصاف پہ چلنے کی دعوت۔ تو غرض یہ کہ پہلا جہاد کا معرکہ تھا، اس جہاد میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر ایک چیز ان کے اندر خامی آ گئی تھی، وہ تھا جہاد میں جو مال ہاتھ میں آتا ہے اس مال کی تقسیم میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مال کے لیے نہیں لڑنا، مال غنیمت ملے گا، اس کی تقسیم کا ضابطہ ہم بیان کریں گے، لیکن مال کے لیے نہیں لڑنا، اللہ کے کلمے کے لیے لڑنا۔ پھر یہ جنگ تم اپنے بل پہ نہیں جیتے، ہماری مدد سے جیتے، ہم بارش نازل کرے، ہم تم پر اونگ طاری کرے، ہم تمہاری زمین کو سخت کر دیے، ان کی طرف کیچڑ کر دیے، ہم فرشتوں کو اتارے، ہم ہتھیار تمہارے کاریگر کرے، یہ سب ہماری مدد سے جیتے ہیں، لہذا ہم سے ڈر کے کام کرتے رہو۔ اس میں جو ہے جنگ کے اصول، ضابطے، غلطیوں سے روکنے کے لیے احکام دیے گئے ہیں، اور یہ ایک جنگ کی صورت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جب کوئی کافروں مشرکوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو اس میدان میں جہاں مسلمان صبح میں مقابلہ کرنا رہتا، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ محمد بلند آواز سے اچھے قاری حضرات گروپ گروپ بنا کے پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ سورہ سنے تو جہاد کا جوش پیدا ہوتا لوگ۔ سورہ انفال، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے بھی ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درحال یہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھا کر رہے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق پر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کیا میں تمہاری مدد کے لیے بے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں؟ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ دیکھیے یہ وہ موقع یاد کیجئے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ کب دعا مانگے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ موقع اگر یاد نہیں رہا تو ہم بھٹک جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ 1000 کا لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرنے آ رہا ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ سب آؤ وضو کر کے دعائے حاجت کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم دعا کرنے بیٹھ جائیں گے تاکہ وہ دشمن یہاں آنے سے پہلے وہیں مر کے ان کے کیڑے پڑ جانا پورے گھوڑوں میں. وہاں دعا نہیں مانگے مدینے میں اللہ کا سزا، بلکہ مدینے میں آپ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ آج تک ہم اسلام کے لیے سر سے کفن باندھ کے ہیں، بال بچوں گھر بار کو چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے ہیں اور اتنی صبر ضبط کی زندگی گزارے ہیں. اب یہ صبر ضبط کے بجائے مقابلے کی اجازت اللہ نے دے دی ہے، جہاد کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے. اگر آج ہم ہمت کر کے ان سے مقابلے کے لیے نکلیں گے میدان میں تو پورے عرب پر چھانے کا موقع مل جائے گا. اگر آج دبکی مار کے بیٹھ جائیں گے مدینے میں تو پھر سر اٹھا کے چل نہیں سکیں گے. چلو اللہ کا وعدہ ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، قافلے سے 2 لاکھ 3 لاکھ کا اشرفی کا مال ہے، 40 محافظ ہیں، اور ادھر سے لشکر آ رہا ہے 1000 لڑنے والے جنگجو ہیں. 2 میں سے ایک تم کو ملے گا، کدھر چلیں گے بولو؟ صحابہ سے بعض لوگ بولے کہ ہم لشکر کے بجائے قافلے کو لوٹ لیں گے اور ہم شہر میں فصیل بند ہو جائیں گے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لشکر لوٹنے کو تو پیغمبر دنیا میں آئے نہیں. آپ دوبارہ سوال دہرائے، دوبارہ کے بعد تیبارہ 3 مرتبہ سوال دہرا رہے ہیں آپ. تو مکے کے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کے بولے اللہ کے رسول آپ اللہ کا رب آپ کا رب جدھر اشارہ کرنا چلیے، آپ جدھر چاہنا چلیے، ہم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کے تابع ہیں. مگر حضور پھر سوال وہی کرے. تو مدینے کے صحابہ جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرے تھے عقبہ کی گھاٹی میں مکے میں، اور حضور سے وعدہ کرے تھے آپ کی حفاظت کے لیے ہم جان پہ کھیل جائیں گے اور آپ جو حکم دیں گے اطاعت کریں گے، وہ سمجھ کے ایک صحابی کم عمر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے بولے اے اللہ کے رسول شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں مدینے والوں سے. تو اے اللہ کے رسول ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ کی اطاعت کا وعدہ کیے ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح سے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. نہیں، آپ اشارہ کریں گے تو ہم برق الغمات تک گھوڑے دوڑا دیں گے، مدینے کے نکل کر مکے تک چلے جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے. اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں کود پڑیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہماری آنکھوں میں جب تک گردش باقی ہے ہم لڑتے رہیں گے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گا، اچھا رزلٹ دکھائیں گے. چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا. جب وہ مدینے کے صحابی نے یہ تقریر فرمائی اللہ کے رسول کا چہرہ چمک اٹھا، خوش ہو گئے اور بدر کے مقام پر لشکر سے مقابلے کے لیے گئے، قافلے کو چھوڑ دیے. وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد جائزہ لیا، ایک جگہ ٹھہرے، ادھر لشکر پہلے سے آ کے اچھی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں مقابلہ ہے. تو حضور ایک جگہ ٹھہرے تو ایک صحابی بولے اللہ کے رسول یہاں جو رکے آپ قافلے کو لشکر کو روکے اللہ کے حکم سے ہے یا تدبیر سے ہے آپ کی؟ بولے میں تدبیر سے کروں. تو نہیں یہ جگہ اچھی نہیں، جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے جنگ لڑنے کے لیے فلاں جگہ اچھی ہے وہاں چلے آپ. تو حضور فوراً پڑاؤ اٹھا کے وہاں لے جا کے ٹھہرا. کیوں؟ جنگ کے جو ماہر ان سے مشورہ لینا. وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کو آراستہ کرنے کا حکم دیا کہ صف درست کرے. فرمایا اب لڑنے کی سنت ہے، آپ جب تک میں حکم نہیں دوں گا لڑنا نہیں، اور جب فوج قریب آئے تو سب سے پہلے تیر سے مقابلہ کرنا، اس کے بعد تیر ختم ہو جائیں تو نیزوں سے مقابلہ کرنا، نیزے ختم ہو جائیں تب تلوار سے مقابلہ کرنا. ہجوم کر کے نہیں لڑنا، چیخ پکار کر کے نہیں لڑنا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لڑنا. فلاں جگہ فلاں دشمن مریں گا، فلاں جگہ فلاں ابو جہل کٹیں گا، فلاں انہیں اس طرح سے تمام باتیں بتا کے لڑنے کی سنتیں دکھا دیے. اس کے بعد وہیں پر جیسے لشکر کو بنا کے ٹھہرا دیا تھا سب وہاں ٹھہر گئے، اور رات کے وقت سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بارش برسایا اور وہ لوگ بھیگ گئے، اور بھیگنے سے غسل کی طرح سے پاکی ہو گئی ان کی، بالکل پسینے میں ڈوب کے آئے تھے سفر کرتے کرتے، تھکن دور ہو گئی. یہ سب سو گئے اور اللہ کے رسول اب رات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پہلے پوری تدبیر کرے، بستی چھوڑ کے میدان میں آئے، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار لے کے آئے، سب کو 313 کو لا کے 1000 کے مقابلے پہ ٹھہرا دیے. اس کے بعد دعا کیے اے اللہ یہ ہے قریش جو سامان غرور تکبر کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے نبی کو جھٹلائیں اور مٹھی بھر مومنوں کو قتل کر دیں. اے اللہ آج اگر آج مٹھی بھر مسلمان جو میدان میں یہاں پر ہیں اگر یہ مر گئے ہلاک ہو گئے تو دنیا میں پھر تیری عبادت نہیں ہوں گی. اے اللہ تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، مدد بھیج دے بھیج دے مدد بھیج دے. اب دعا کرنے لگے. تو یہ اللہ کے رسول نے وہ موقع یاد کیجئے جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دشمن ادھر سے نکل کے آ رہا تو یہیں بیٹھ کے فریاد کر رہے تھے، بلکہ پہلے پوری تدبیر کرے اس کے بعد دعا کرے. آج ہمارے اندر افراط اور تفریط آ گئی ہے. تدبیر کرنے کے لیے نہ ہاتھ ہلائیں گے نہ پیر ہلائیں گے
مگر مسجد میں بیٹھ کے فنصرنا علی القوم الکافرین آمین. اللہ کے رسول کی تو سنت ہی نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ، پہلے تدبیر پوری کرو کوشش، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو. تو دعا اور تدبیر، توکل اور تدبیر دونوں میں بیلنس ہے حضور کی زندگی میں. یہ بیلنس، یہ توازن ہمارے اندر نہیں رہنے سے صحیح اسلام کی پکچر سامنے نہیں آ رہی. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے اونگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بتائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر درد اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے. جہاد میں گئے، ایمان والے جاتے جہاد میں، جان مال داؤ پہ لگا دیے، مگر ایسے ایمان والے جو جہاد میں سب کچھ لگانے کے لیے پہنچے، اگر پیٹ پھیرے کفار کے مقابلے میں تو اللہ ہمیشہ کی دوزخ کا ان کی دھمکی دے رہا ہے. کیوں؟ میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا، شرک کرنا، یہ دونوں گناہ برابر ہیں. اللہ نے منع کر دیا. ایک سپاہی پیٹ پھیرا، پوری سپاہیوں کے اندر سے ہمت ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ فرمایا ہے میدان سے پیٹ پھیرنے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ جو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور و بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی دی. مگر یہاں فرما رہے ہیں انسان سب سے بدتر مخلوق ہیں. گونگے بہرے لوگ حق کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، حق کے لیے زبان نہیں کھولتے، حق کے لیے کان نہیں کھولتے، وہ بدترین مخلوق ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ بدترین قسم کے جانور ہیں وہ انسان جو حق کے لیے بہرے گونگے ہیں. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین بھی قرار دیا، اسفل السافلین. اعلیٰ مخلوق بھی ہے اگر حق کے لیے کان کھلے ہیں، دل کھلا ہے، زبان کھلی ہے. حق کے لیے سب بند کر لیے دروازے، حق پہ چلنا نہیں چاہتے، مخلوق سے جانوروں سے بدتر ہے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اس آیت میں بہت بڑی بشارت ہے. کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اگر تم تقوی اختیار کریں، خدا ترسی، تو اللہ ایک کسوٹی تم کو دے گا. یعنی کس وقت کیا کام کرنا ہے وہ فرق بتانے والا معیار تم کو دے گا اور تمہارے برائیاں دور کرے گا
تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی رہنمائی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کس زمانے میں کن حالات میں کیا کام کرنا، کیا ڈیسیجن لینا، یہ اللہ تعالیٰ قوت فیصلہ دے دیتا۔ آج مسلمانوں میں سے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی جماعتوں کو ملک کے موجودہ حالات میں کیا کام کرنا چاہیے، امریکہ کی سازشوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب ہمارے کو کیا کرنا، ہر طرف سے ایسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ کا تقویٰ نہیں ہونے سے کس وقت کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی فراہم کر دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، تمہارے قصور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور سیم ایسی بات اس سے وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ہے، سورہ تحریم میں سورہ ممتحنہ میں غالباً ہے، وہاں فرما اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچا ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ تم سے معاف کرے گا۔ آج ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں چلنے کے لیے کہ کدھر چلنا، کیسے چلنا، بس سمجھ میں ایسا آ رہا ہے نہیں صاحب یہ سب ہمارے جو اس وقت پستی ہے، بدحالی ہے، تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تعلیم ہوئی تو کیا ہوتا؟ بغداد میں پورے تعلیم یافتہ تھے لوگ، جب تاتار کی قوم حملہ کری تھی، پورا بغداد ساری دنیا کا علم کا مرکز تھا، تمدن کا مرکز تھا، تہذیب کا، شعر شاعری کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا مرکز تھا۔ کب؟ جب کہ تاتار ہلاکو خان کی قوم حملہ کری تھی، پورے مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ علم تھا بہت ان کے پاس، ایمان اور جرأت نہیں تھی ان کے پاس۔ بعض لوگوں نے نہیں صاحب تجارت، مال کمانا، آدمی کے اندر زبردست ہماری معیشت اچھی ہونا پہلے، تب ہم دنیا میں کچھ سر اٹھا کے چل سکتے۔ پوری معیشت اچھی ہو کے مہاجنوں کے جیسے بینکاں بن جائیں گے ہمارے، تب بھی اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی قوم سے ہم جیت نہیں سکتے۔ تو ہمارے کو اصل میں اس وقت کیا چیز بڑھانے کی ہے؟ ایمان، یقین، صبر، تقویٰ۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ چیزوں کو بڑھانے کے بجائے کچھ مادی چیزوں کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، صحابہ کرام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، کتنے لوگ تعلیم یافتہ تھے؟ کتنے لوگوں کی معیشت بہتر تھی؟ کیا دنیا کی ان کے پاس کون سی سیاسی قوت تھی؟ کون سے ہتھیار تھے؟ ان کے پاس صرف عزم اور ایمان، توکل، تقویٰ، یہی چیزیں تھیں۔ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ آج وہی چیزیں پھر ہم حاصل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی یعنی تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی، ایک فرق کرنے والا معیار فراہم کر دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جنہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقع حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ہم پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیوں ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو،
یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے, اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. یہ 2 آیتوں کا ترجمہ تشریح انشاءاللہ کل پھر سے دوبارہ پڑھیں گے, کیونکہ جہاد کا پہلا حکم ہے پورے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ آپ کے کلام کا فہم عطا فرمائیے, اس کے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے, خاص طور پر برما کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اے اللہ ان بے گھر مسلمانوں پر رحم فرمائیے, برما کے, آسام کے, فلسطین کے, افغانستان کے. اے اللہ ان تمام مسلمانوں پر رحم فرمائیے, دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائیے, جب تک زندہ رکھیے ایمان اسلام پہ زندہ رکھیے, جب موت دیجیے تو ایمان اور اسلام پہ عطا فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. آپ نے کل اعلان سنا تھا کہ کل یعنی آنے والا کل 2 بجے ظہر کی نماز اجالے شاہ عیدگاہ میں ہوگی, اور اس ظہر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی مدد کے لیے ان مظلوم مسلمانوں کے جو برما میں لٹ رہے پٹ رہے ہیں اور آسام میں کٹ رہے ہیں. ان لوگوں کی مدد کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. قنوت نازلہ ایک دعا ہے جو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کسی بھی نماز میں پڑھتے تھے, خاص طور پر فجر کی پابندی سے پڑھتے تھے. تو مسلمانوں پہ آفت کے موقع پر پڑھنا تمام اماموں کے پاس جائز ہے, اور یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو یہاں سے میانمار, برما کو بھیجیں, جاؤ مسلمانوں کو بچا کے لاؤ, کافروں کو مارو. ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے, ہم وہ تو نہیں کر سکتے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر ان کے لیے کچھ ریلیف جمع کر کے بھیج سکتے ہیں, اور یہ کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو فی الوقت ہم دعا کرنے کا ایک پروگرام محلے کے لوگوں نے آرگنائز کیا ہے. ان کی گزارش ہے کہ آپ لوگ وہاں پر تشریف لائیں. آج اخبار میں اس کا اعلان بھی تھا, اشتہار بھی تھا. انشاءاللہ 2 بجے ظہر کی نمازیں, آپ ظہر کی نماز میں شریک ہو جائیں. یہ سمجھ کے کہ کہیں بھی ظہر پڑھیں گے یہاں کے دعا میں شریک ہوں گے, وہ دعا نماز میں ہے.